اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں روزوں سے متعلقہ مسائل کے بیانات چل رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ان چیزوں کے بارے میں مسائل بیان کیے تھے جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ان مسائل کو ذکر کیا جائے گا کہ کس طرح روزہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوتی ہے، کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں اگر روزہ توڑ دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، پھر قضا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کفارے کی صورتیں کیا ہوں گی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک اصول یاد رکھیے گا، بلکہ ہم چند ایسے اصول عرض کریں گے جس سے انشاءاللہ قضا اور کفارے کے بارے میں مسائل واضح ہو جائیں گے کہ کن صورتوں میں صرف قضا ہوتی ہے اور کن صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر روزہ کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے مثلا تو یہ ایک جرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ممانعت والا کام ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ انسان نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا جرم کامل ہے، کیونکہ روزہ یاد ہے، کوئی باقاعدہ عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود روزہ توڑ رہا ہے، تو اس نے قصداً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا اور جان بوجھ کے روزہ توڑا، اس نے بہت بڑا جرم کیا، اور جرم ایسا ہے کہ اس میں کوئی اس کا عذر نہیں، لہذا یہ جرم کامل کہلائے گا۔ تو جب جرم کامل ثابت ہوتا ہے تو اس صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہوگا اور اس کے بعد کفارے کے روزے وغیرہ ہوں گے جن کی صورتیں انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے۔ اور اگر کسی مقام پہ ثابت ہو جائے کہ جرم کامل نہیں ہے بلکہ جرم ناقص ہے، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ اور آزار وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں اور روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر کفارہ نہیں ہوتا بلکہ قضا ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ پہلے آپ ایک اصول یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر جرم کامل ہوگا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں، اگر جرم ناقص ہوگا، کامل نہیں ہے، تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اب وہ صورتیں کیا کیا ہیں کہ جن میں جرم ناقص کہلائے گا، جرم کامل نہیں ہونے پاتا، وہ صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ مثلا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی سحری کر رہا تھا اور اسے وقت کا احساس نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ سحری بند ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہا، پھر کسی نے یاد دلایا ارے بھائی ٹائم ختم ہو گیا آپ تو کھا رہے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ سحری بند ہونے کے بعد اس نے کھایا پیا ہے لیکن یہاں پر روزہ توڑنے کا قصد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، تو اگرچہ اس سے جرم تو سرزد ہوا ہے لیکن یہ ناقص ہے، لہذا اس مقام پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثلا کوئی زوجہ کے قریب تھا اور اس نے قربت چاہی، قربت اس نے کی حتیٰ کہ روزہ بند ہو گیا، ان دونوں کا احساس نہیں رہا، اور بعد میں جب وقت دیکھا تو معلوم ہوا کہ دوران قربت ہی روزے کا وقت یعنی سحری کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو گویا کہ یہ قربت جو ہے روزے کی حالت میں واقع ہوئی ہے، ایسی صورت میں یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہاں پر بھی چونکہ بھولے سے ایسا ہوا، وقت وغیرہ نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پہلے شروع میں یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ عوام الناس میں جو یہ بات مشہور ہے کہ سحری بند اس وقت کریں گے جب اذانیں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں، یہ غلط مسئلہ ہے، کیونکہ اذان فجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جائے ورنہ اذان ہوگی ہی نہیں، تو جس نے اذان کے بیچ میں کھایا اس نے گویا کہ سحری بند ہونے کے بعد کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی چونکہ روزہ توڑنے کا قصد نہیں پایا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، لہذا جرم ناقص ہوا، جب جرم ناقص ہے تو یہاں پر بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صورت اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کسی نے کھانا وغیرہ کھانے پر یا روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا۔ مجبوری کی وہی صورت ہے جس کو ہم اکراہ شرعی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ کسی نے صحیح دھمکی دی کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو خراب کر دوں گا، چہرہ بگاڑ دوں گا، ہاتھ وغیرہ کاٹ دوں گا، اور اس روزہ دار کو یقین ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ کر گزرے گا،
تو ایسی صورت میں بھی چونکہ اب روزہ توڑنے کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچانا مقصود ہے، لہذا اس صورت میں بھی روزہ توڑنے پر فقط قضا ہے، کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس اکراہ شرعی کی صورت میں، یعنی اس طرح مجبور کیے جانے کی صورت میں، اگرچہ انسان پھر خود کھائے اور مطلب اپنے ہاتھ سے کھائے، ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا منہ میں ڈالے، اپنے ہاتھ سے کھایا اور کھاتے ہوئے اس کے نفس کو لذت بھی محسوس ہوئی، مثلا کھانا بڑا مزیدار تھا، اس نے کھایا تو مزہ آنے لگا، لیکن مجبور ہے بیچارہ، نہیں کرتا ہے تو یہ مار دیتا ہے، تو اس مزہ آنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جرم کامل ہو گیا اور اب اس پہ کفارہ لازم ہے، کیونکہ اصل میں جو بنیادی سبب ہے وہ کوئی اور ہے، لہٰذا اب اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات بعض چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان سے وہ کام ہو گئے اور اس نے یہ گمان کیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ گمان کرنے کے بعد اس نے پھر جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، تو اب اس پر بھی فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر روزہ توڑنا گمان کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا شریعت رعایت دے گی اور اس صورت میں قضا وغیرہ نہیں، کفارہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بھول کر کھا پی لیا، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث پاک عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اب کسی نے بھولے سے کھا پی لیا، اس کو مسئلہ ذہن میں نہیں تھا، اس نے کہا لو جی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب ٹوٹ گیا تو میں کھا ہی لیتا ہوں، تو اس نے بعد میں جان بوجھ کر کھایا، تو پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن جب جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کی نافرمانی کا قصد نہیں ہے، روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ گمان کی غلطی کی بنا پر ایسا ہوا، لہذا صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بھول کر اس نے قربت کی تھی زوجہ سے، پھر اس کو یاد آ گیا اور مطلب اس کے بعد پھر اس نے کہا چلو جی اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے، حالانکہ بھول کر کی تھی، اور پھر اس نے مطلب روزہ توڑنے والا کوئی فعل کر لیا تو اس پر بھی قضا ہوگی۔ اسی طرح دوپہر کو اٹھا اور دیکھا کہ احتلام ہو چکا ہے اور اس نے گمان کیا کہ شاید احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس پر بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نے قے کا مسئلہ آپ کو عرض کیا کہ جان بوجھ کر اگر قے کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب ہوا یہ کہ اس کو خود بخود بہت ساری قے آ گئی اور اس نے سمجھا کہ شاید وومیٹنگ سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو چونکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن قصد نافرمانی نہیں پایا گیا، اس لیے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کھائی کہ جس سے طبیعت نفرت اور کراہت کرتی ہو، طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہو، اس چیز کو استعمال کیا، کھا پی لیا، اب چاہے روزہ یاد بھی ہو، جان بوجھ کر بھی ایسا کرے، تب بھی اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر روئی تھی، اس کو کھا گیا، اب روئی تو ویسی مطلب نہیں چبائی جائے گی، طبیعت اس سے نفرت و کراہت کرتی ہے، اب کس نے روئی کھا لی، اندر نگل لی، تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جرم ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ ناقص اس اعتبار سے ہے کہ کامل اس وقت ہوتا جب روزہ توڑنے کا ارادہ ہوتا، اللہ کی نافرمانی کا ہوتا اور مکمل طبیعت ایک لذت محسوس کرتی، اس صورت میں پھر کفارہ بھی بنتا۔ اب چونکہ یہاں مکمل لذت نہیں ہے بلکہ طبیعت تو کراہت محسوس کر رہی ہے لیکن روزہ توڑنے والا فعل ہے، لہٰذا ہم کہیں گے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی چند مثالیں آپ لے لیں، کسی نے بہت مٹھی بھر کر مٹی اپنے منہ میں ڈالی، وہ کھا گئے، تو تھوڑی بہت مٹی سے تو شاید ذائقہ بن جاتا لیکن اتنی ساری کھانے سے طبیعت کراہت کرے گی، طبیعت ناپسند کرے گی، لہٰذا قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یوں ہی اگر تھوڑا بہت نمک چاٹتا، روزہ یاد تھا نمک چاٹا، تو اس میں تو لذت ملتی، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن پوری مٹھی بھر کے نمک منہ میں ڈال لیا اور اس کو اندر نگل لیا، تو لازم بات ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ نمک کو طبیعت پسند نہیں کرتی، کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے اس نے کسی چیز کا چھلکا کھا لیا، مثلا خربوزے کا چھلکا، اب وہ خربوزے کا چھلکا تو نہیں کھایا جاتا، اتنا سخت ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، وہ اس کو چبا چبا کے کھا گیا، تو چونکہ طبیعت اس میں کراہت محسوس کرتی ہے، لہذا اب بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کاغذ تھا، اس کو یوں رول کر کے وہ چبا کے کھا گیا، تو کاغذ کو بھی مطلب یہ کہ طبیعت ناپسند کرتی ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ
رات میں اگر کوئی شخص نیت کرے گا اور پھر وہ دن میں جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو اس پہ کفارہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اب ایک اصول یاد رکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نیت کا وقت پوری رات بھی ہو سکتی ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات بھی ہے، اور اگر بالفرض رات میں نیت نہیں کر سکے تو دن میں آنکھ کھلی تو زوال سے پہلے پہلے نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ لہذا کفارہ اسی صورت میں ہوگا جب رات میں نیت کی ہو۔ اس لیے اب یہاں پہ صورت یہ بنے گی کہ مثال کے طور پہ کسی نے 7-8 بجے آنکھ کھلی اور روزے کی نیت کر لی کہ اچھا بھی تو زوال میں وقت باقی ہے، فوراً نیت کر لی، لیکن اس یہ نیت کرنے کے بعد پھر اس کا ارادہ بدل گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب چونکہ دن میں نیت پائی گئی تھی، رات میں نہیں پائی گئی، لہٰذا اس صورت میں اس پر فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ اصول یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب کفارہ لازم ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ رات سے ہی انسان نے روزے کی نیت کی ہو، دن میں نیت نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قصد توڑنے وغیرہ کا نہ ہو تو رعایت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ روڈ پہ جا رہا تھا، بارش شروع ہو گئی اور اب وہ قطرات جو ہے اس کے منہ میں آئے اور وہ ان کو اندر نگل گیا، تو یہاں پر چونکہ روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، تھوڑے بہت قطرات چلے ہی جاتے ہیں، بس اوقات منہ کھلا ہو تو بارش کے قطرات اندر جاتے ہیں، تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ جان بوجھ کر اس نے منہ کھول کے رکھا، بارش منہ میں پڑی اور اس پانی کو لے گیا، تو یہاں پر چونکہ یہ باقاعدہ کی ارادہ موجود ہے تو پھر اس پہ کفارہ بھی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فعل کیا جس سے غسل واجب ہو گیا، جان بوجھ کے کوئی ایسا فعل کیا، لیکن زوجہ سے قربت وغیرہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے غسل وغیرہ واجب ہوا، تو چونکہ یہاں پر اگرچہ لذت ہے لیکن لذت کامل نہیں ہے، وہ زوجہ سے قربت سے حاصل ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی فقط قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے مجبور کیا کہ تم کھاؤ پیو، تو میں نے بتایا کہ اکراہ شرعی کی صورت میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے مجبور کر دیا، مطلب زنا وغیرہ کے اوپر، قربت وغیرہ کے اوپر مجبور کیا، اور واقعی گمان ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ مار دے گا، اور پھر مطلب یہ کہ جب انسان اس قربت وغیرہ میں مشغول ہوا تو اس کے نفس کو لذت حاصل ہونا شروع ہو گئی، تو اس لذت کے حصول کی بنا پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جرم کامل ہو گیا، بلکہ اس پر بھی اب صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائرن وقت سے پہلے بج جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض مؤذن حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کی غلطی کی بنا پر افطار کے وقت میں مغرب کی اذان جلدی دے دیتے ہیں، اور یہ بہت کسی سامنے آتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ جیسے سائرن کی آواز سنی فوراً افطار کر لیا، یا مؤذن صاحب نے اذان دے لی تو کہا بھی چلو ٹھیک ہے، مؤذن صاحب نے دے لی، افطار کر لیا۔ اب بعد میں معلوم ہوا کہ ارے ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں تھا، جلدی اذان دے لی گئی، غلط سائرن بج گیا ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ قصد نافرمانی نہیں ہے، لہذا فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر انسان سے کوئی روزہ وغیرہ اس طرح ٹوٹ گیا جس میں جنایت کامل نہیں تھی، جرم کامل نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، لیکن ضروری ہے کہ روزے میں یہ عمل ایک دفعہ ہی ہوا ہو۔ اگر بار بار یہ عمل کریں گے تو اب اس میں قصد و ارادہ پایا جائے گا، یعنی نافرمانی کا ارادہ، تو اب اس پر بھی پھر کفارہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھائی جس میں کراہت تھی، ایک دفعہ کھائی تو ہم نے کہا قضا ہے، کفارہ نہیں، لیکن بار بار کھاتا ہے، تھوڑی دیر وقفے کا پھر کھا لیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، تو اب یہاں پر باقاعدہ قصد اور ارادہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس صورت میں کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قضا کے مسائل تھے کہ جب جرم ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اب وہ صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ ویسے تو آپ کو انشاءاللہ اس اصول سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب جرم کامل ہوگا تو کفارہ لازم ہوگا، جرم ناقص ہے تو صرف قضا ہے، لیکن پھر بھی اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے وہی بات جو میں نے قضا کے ضمن میں عرض کی ہے، یاد رکھیے گا کہ کفارہ فقط اسی صورت میں لازم ہوتا ہے جب انسان نے روزے کی نیت رات میں ہی کی ہو، اور پھر دن کے اندر وہ جرم کامل کرے گا تو کفارہ ہوگا۔ لہذا اگر دن میں نیت کی ہے، رات میں نیت نہیں کی تھی اور پھر روزہ توڑ دیا تو اس پہ قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔
اب اس کی چند مثالیں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اس کے باوجود پھر وہ جان بوجھ کر کھاتا ہے لذت والی شے، یا پیتا ہے کوئی لذیذ شے، یا دوائی وغیرہ استعمال کرتا ہے، یا زوجہ سے قربت وغیرہ کر لیتا ہے، تو یہاں پر چونکہ مکمل طور پر نافرمانی کا ارادہ ہے، روزہ توڑنے کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے مثلا اس کے ساتھ قربت کی، مثلا زوجہ ہے اور وہ راضی ہو گئی قربت کرنے پر، روکا نہیں شوہر کو، تو اس صورت میں اس عورت پر بھی اب قضا اور کفارہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ کہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا گیا جبکہ روزہ یاد تھا، نافرمانی کا ارادہ تھا، جرم کامل ہوا، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پیٹ بھر کر کھائے تبھی ہوگا، یا مکمل طور پہ مطلب قربت کرے کہ ڈسچارجنگ ہو جائے اسی کے بعد ہوگا، نہیں، بلکہ اگر قربت کی فقط دخول ہوا، جان بوجھ کر کیا تب بھی، اسی طرح ایک آدھ لقمہ بھی کھایا یا تھوڑا سا پانی بھی پیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت سے، تو پھر ان تمام صورتوں کے اندر قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ کفارے کے اندر پیٹ بھر کر کھانا یا مکمل طور پر لذت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا بہت کھانے سے اور قربت وغیرہ تھوڑی بہت کرنے سے بھی کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک اس میں مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا کوئی فعل جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، وہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس سے بھی پھر قضا اور کفارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرما لگایا، اب اس میں کوئی گمان نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، یہ عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ سرما لگانے سے روزے کے ٹوٹنے کا کیا تعلق، لیکن یہ سوچا کہ سرما لگانے سے شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے تیل سر پر لگایا، اب سر پر تیل لگانے سے تو یہ عوام میں بھی بات عوام سمجھ سکتی ہے کہ سر پر تیل لگانے سے کوئی روزہ وغیرہ نہیں جاتا، اور پھر یہ گمان کر لیا کہ شاید اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا اور پھر جان بوجھ کر کھایا، تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن پر گمان ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد کھایا پیا تو صرف قضا ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، اور بعض افعال یہ ہیں کہ جن میں غالب گمان اور ظاہر یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود کوئی توڑ دیتا ہے، تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے غالب گمان یہی ہے کہ روزہ نہیں جاتا، جسے میں نے بتایا سرما لگایا، سر میں تیل وغیرہ لگا لیا، لیکن اس کے بعد کسی معتمد مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، غلطی سے دے دیا کہ جی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس مفتی کے فتویٰ دینے پر اس نے کھا پی لیا، اور بعد میں مفتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اب اس شخص کی جنایت کامل نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے مفتی سے فتویٰ لے لیا تھا۔ ایسی صورت میں اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھی اور اس حدیث سے اس نے خود استدلال کیا اور کوئی نتیجہ مرتب کر لیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس چیز سے حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، نہ غالب گمان ہوتا تھا، اور پھر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو چونکہ حدیث سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لہذا اس کو رعایت مل جائے گی اور اس کا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، صرف اس پر قضا لازم ہوگی۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے، ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے جرم کامل کیا تو ہم نے کہا بھی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس دن پھر کوئی ایسا فعل نہ ہوا ہو غیر اختیاری طور پر کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر ایسا فعل ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا، تو پھر کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہیں، صبح کے ٹائم میں انہوں نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو ہم یہ حکم دیں گے روزہ ٹوٹ گیا اور آپ پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن پھر عصر کے وقت مثال کے طور پہ یا ظہر کے وقت ان کو حیض آنا شروع ہو گیا، تو اب یہ حیض آنا ایک فعل غیر اختیاری ہے، اس میں عورت کو اختیار نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اب اس کی وجہ سے اس روزے کا کفارہ ساقط ہو جائے گا، بعد میں یہ قضا رکھیں گی، اب کفارہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ہم نے فعل غیر اختیاری کی قید لگائی ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ کسی نے صبح کے ٹائم میں مثال کے طور پہ ظہر میں یا 9-10 بجے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، ہم نے کہا بھی قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی۔
اب انہوں نے سوچا چلو کفارہ ساقط کرنے کے لیے میں سفر پہ نکل جاتا ہوں، اور یہ پھر اپنے شہر سے باہر نکل گئے ارادے سے کہ 57.5 میل دور جاؤں گا۔ تو اب یہاں سفر واقعی عذر تو ہے کہ اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس فعل کو کیا اور اس میں ان کو اختیار حاصل تھا، تو اختیاری فعل کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا، لہذا اگر سفر وغیرہ اختیار کر لیں گے تو ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی سحری کر رہا تھا اور سحری کرتے کرتے کسی نے اچانک آ کر بتایا کہ جی جو آپ تو سحری کر رہے ہیں اور روزہ بند ہو گیا ہے، تو اب آپ کو پہلے بتایا کہ اگر سحری بند ہونے کے بعد کوئی کھاتا پیتا رہا اس کو معلوم نہ ہوا تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کے منہ میں نوالا تھا، کسی نے آ کے بتایا، تو اب حکم یہ تھا کہ فوراً اس نوالے کو پھینک دیتے، اندر لے کر نہ جاتے۔ سحری ختم ہو گئی، یہ کچھ چبا رہے تھے، کسی نے آ کے بتایا اور انہوں نے پھر اس کو جان بوجھ کے اندر نگل لیا، تو اب چونکہ روزہ بند ہونے کے بعد اگرچہ غلطی سے کھا پی رہے تھے تو معاف تھا، لیکن اب یاد دلانے پر انہوں نے جان بوجھ کر لقمہ اندر لے گئے، تو اب اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے یاد رکھیں کہ قضا کیا ہوتی ہے۔ قضا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ کوئی نکل گیا ہے تو آپ رمضان گزر جانے کے بعد عام دنوں میں ایک روزہ رکھ لیں، قضائے رمضان کی نیت کے ساتھ، تو قضا ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے جس کو میٹھی عید یا عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا، اور دوسرا بقرہ عید میں، یعنی 10 ذوالحجہ کو بقرہ عید ہوتی ہے، 10 کا 11 12 13 4 دن یہ، اور ایک دن عید الفطر، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ الگ الگ حدیثیں ہیں لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اگر قضا رکھنا چاہیں تو ان 5 دنوں کے علاوہ میں پورے سال میں جب کبھی ہے ایک روزہ رکھ لیں گے، قضا ادا ہو جائے گی۔ اب رہا کفارے کا مسئلہ۔ کفارہ 3 صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی غلام آزاد کر دے، وہ اب دور رہا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھیں گے، پے در پہ 60 روزے، ایک روزہ قضا کا ہوگا، 60 روزے رکھیں گے، 61 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن قضا میں اور کفارے کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ قضا روزہ رکھیں، 4 دن کا گیپ کر کے پھر کفارے والے شروع کر دیں، ان دونوں کا متصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب کفارے کے روزے شروع کریں گے تو پورے کے پورے 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بہن کفارے کے روزے ادا کر رہی ہیں تو لازم سی بات ہے کہ 60 روزے رکھنے میں درمیان میں مخصوص ایام تو آئی جائیں گے، تو ان بہن کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ ان کا استثناء ہوتا ہے کہ یہ ان دنوں کو گزارنے کے بعد پھر اپنی گنتی وہیں سے شروع کریں جہاں سے ان کا سلسلہ روزہ رکھنے کا ٹوٹا تھا۔ گویا کہ ان کا حیض و نفاس کی وجہ سے درمیان میں وقفہ کرنا یہ قابل گرفت نہیں ہوتا، پچھلے والے روزے ان کے شمار میں ہی رہیں گے، آگے سے ہی گنتی شروع کرنی ہوگی۔ لیکن مرد حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے اور درمیان میں کسی وجہ سے کوئی عذر لاحق ہوا، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو گئے، تو وہ پچھلے والے روزے پھر کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو پہلا کفارے کی صورت یہ غلام آزاد کر دیں، غلام نہ ملے تو 60 روزے پے در پہ رکھیں، ایک قضا کا ہوگا وہ 61 بن جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، مثلا 60 روزے رکھنا دشوار محسوس ہوتا ہے، تو پھر کفارے کی تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ 60 مسکین ہونے چاہیے، یہ سب کے سب بالغ ہونے چاہیے، نابالغ کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 60 مسکین ہوں، سب کے سب بالغ ہوں، ان کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ جب یہ تمام شرائط جمع ہوں گی تو انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 60 مسکین نہ ملیں تو آپ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائیں، صبح اور شام کا، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ جن کو آپ صبح کھلائیں انہی کو شام کو کھلائیں، علیحدہ علیحدہ افراد نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی مطلب یہ اس طرح کھانا کھلانا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے میں رقم دے دوں تو دے سکتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر آپ ادا کریں گے تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔
تو جتنے بھی آپ کے روزہ نکلے ہیں یعنی کفارے کے روزے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ کفارے کے روزے بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 روزے توڑے ہیں، ایک ہی رمضان کے پہلا روزہ توڑا جان بوجھ کر، پھر 10 دن بعد دوبارہ روزہ توڑ دیا، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ ہاں اگر 2 رمضان کے 2 روزے ہیں، مثلا ایک پچھلے رمضان کا روزہ توڑا تھا، پھر ایک اگلے رمضان کا روزہ بھی توڑ لیا، تو ان کے پھر علیحدہ کفارے ہوں گے۔ لیکن ایک ہی رمضان کے اگر کئی روزے آدمی توڑ دے تو جتنے بھی روزے توڑے گا ان کا کفارہ ایک ہی ہوگا۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آدمی ایک دن روزہ توڑ دے تو بولے جی اب تو چلو جی کفارہ دینا ہی ہے اور باقی بھی توڑتے چلے جاؤ۔ یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑیں گے، لیکن شریعت نے رعایت دی ہے کہ اگر ایک رمضان کے ہی ایک سے زیادہ روزے جان بوجھ کے توڑ دیے گئے تو ایک ہی کفارہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ تو الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اگر ان مسائل کو آپ بار بار سنیں گے، بار بار ان پہ غور و تفکر کریں گے تو قضا اور کفارے سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو فوراً حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذہنی وسعت عطا فرمائے، فہم کی قوت عطا فرمائے، حفظ کی مزید قوت عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔